جی السلام علیکم۔ تو آج ہم بات کریں گے کیونکہ یہ کویسچن کافی لوگوں کا تھا کہ جب ہم یہاں آ جاتے ہیں دبئی تو جاب کیسے تلاش کریں، 2 مہینے ہوتے ہیں یا 1 مہینہ ہوتا ہے تو اس میں ہمیں جاب نہیں ملتی۔ تو میں نے جو ابھی تک جتنا حساب کتاب لگایا ہے لوگوں کے بارے میں جو وزٹ پہ آ کے جاب ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بیسٹ یہ ہوگا، میں اپنی طرف سے یہ مشورہ دوں گا کہ جب بھی آپ آنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو میں نے اس دن ویڈیو بنا کے دی تھی کہ پہلے آپ کی اٹیسٹیشن بہت ضروری ہے۔ اپنے ڈاکومنٹ جو بھی ڈگری ہے، جو بھی سرٹیفکیٹس ہیں، وہ آپ اٹیسٹڈ ہو جائیں تو تبھی آئیں، سب سے بیسٹ یہی ہوگا۔ اور وہ لوگ جو تھوڑی اچھی جاب ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے ایف ایس سی، ایم اے، بی اے، بی بی اے جو بھی کیا ہوا ہے، تو اگر وہ اچھی جاب ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو میرا ان کو یہی مشورہ ہوگا کہ وہ آنے سے پہلے تقریباً مہینہ 2 مہینے پہلے سے آپ آن لائن اپنی فیلڈ میں اپلائی کرنا سٹارٹ کریں آن لائن، کیونکہ یہاں پہ جو ہے موسٹلی جو کمپنیز ہے وہ آن لائن ہی آپ کے انٹرویوز کنڈکٹ کرتی ہیں۔ آپ کو فار ایگزامپل جیسے آپ سیلز میں کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا ایکسپیرینس ہے بیک ہوم، تو آپ یہاں کی ٹاپ کمپنی سرچ کریں۔ آپ کا سب سے اچھا دوست جو ہے وہ گوگل ہے، گوگل سے آپ کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی ڈیٹیل آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور کچھ جو آن لائن پلیٹ فارمز ہیں وہ میں آپ کو بتا بھی دوں گا، جس میں انڈیڈ ہے، لنکڈ ان ہے، جہاں سے آپ مطلب سیلز کی جابز ہیں اور جو جابز ہیں۔ لنکڈ ان کا سب سے بیسٹ طریقہ جو ہے وہ بہت فیملیئر ہے ود فیس بک۔ جیسے فیس بک میں آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں، سیم اسی طرح اکاؤنٹ آپ کی انفارمیشن سب کچھ بایو ڈیٹا سارا دینا پڑتا ہے۔ تو پھر آپ نے جیسے میں نے کہا آپ کی جو بھی فیلڈ ہوگی نا، تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی کمپنیز ہوں گی آپ ان کو فالو کریں گے۔ اور جب بھی آپ اپنا لنکڈ ان جو اپلیکیشن ہے وہ آپ اوپن کریں گے تو آپ کو وہ لوگوں کی لسٹ آتی جائے گی ٹائم ٹو ٹائم، جیسے ان کے امپلائیز ہو گئے، جیسے جنرل مینیجر ہو گیا، سیلز ایگزیکٹو ہو گئے، یہ وہ، تو ان کی جو ہی لسٹ آتی جائے گی سامنے، آپ ان کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے جائیں، جو ایکسیپٹ کرتے جائیں گے آپ نے ان کو پرائیویٹ چیٹ کرنا ہے اور ان اے پروفیشنل وے۔ تو آپ کی ایک تو سی وی جو ہے وہ اپڈیٹڈ سی وی ہونی چاہیے، آپ کے ای میل ایڈریس، اس پہ جو فون نمبر ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ کو کوئی کمپنی میل کرے انٹرویو کے لیے تو آپ ٹائم ٹو ٹائم اپنی ای میل چیک کریں اور وہ آپ کی اپنی ای میل ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہماری ای میل ہی نہیں ہے، تو ان کو سب سے پہلے یہ چیزیں ریڈی کرنی پڑیں گی بیفور یو گیٹ ہیئر۔ تو یہ پروسیس جو ہے دبئی میں پہنچنے سے پہلے کیا کریں، مہینہ 1.5-2 مہینے پہلے، کیونکہ جو میں نے آئیڈیا لگایا موسٹلی لوگ آتے ہیں مہینہ یا 2 مہینے وزٹ پہ، تو وہ جب اپنی جو جاب کے لیے ہے اپلائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹائم لگ جاتا ہے، تقریباً مہینہ 1.5 جو ہے وہ آپ کی سی وی ادھر ادھر جانے میں، اچھی کمپنیز میں جب آپ کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ جب پہنچتی ہے تب آپ کا ادھر ویزا ختم ہو جاتا ہے۔ تو ابھی جو ہے وہ اس ٹائم پہ رولز کے مطابق آپ کو وزٹ ویزا کے لیے جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا ہے، تو آپ کو لازمی ایگزٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ آپ پہلے سے اپلائی کریں۔ انٹرویوز ویسے بھی آن لائن ہوتے ہیں، آن لائن آپ کسی بھی ملک میں بیٹھ کے زوم انٹرویوز کر سکتے ہیں، یا اگر کوئی کمپنی آپ کو ہائر کرنا چاہتی ہے تو آپ ان کو ویزا ڈیٹیل دے کے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں ہم کہ مطلب 1 ویک یا 10 دن کے اندر آپ آ سکتے ہیں، تو اس حساب سے آپ اپنا جو انٹرویو ٹائمنگ ہے وہ ارینج کروا سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ کافی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمیں اچھی جاب مل جائے، تو میں سب کو یہی ریکمینڈ کروں گا، یہاں پیسے آپ سے کوئی بھی نہیں لیتا۔ اگر صحیح کمپنی ہے، اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ فیس ٹو فیس انٹرویو خود دے سکتے ہیں، موسٹلی جو یہاں انٹرویوز ہوتے ہیں وہ انگلش میں ہوتے ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انگلش تو آتی ہے، سب کو سمجھ بھی آتی ہے، بٹ بولنے میں ہمارے
لوگوں کو ذرا ایشو آتا ہے، تو وہ آپ پریکٹس کرتے رہیں، یوٹیوب پہ دیکھتے رہیں انٹرویوز کیسے کنڈکٹ ہوتے ہیں اپنی فیلڈ کے حساب سے. ایسے نہیں کہ اوور آل سارے انٹرویو آپ دیکھیں، جس فیلڈ میں آپ نے اپلائی کرنا ہے اسی فیلڈ کے انٹرویوز دیکھیں تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون کون سے کویسچن ہوتے ہیں. جو آپ کی جاب ہوگی اس حساب سے آپ نے انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے، ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے اس پہ اپنا انٹرویو جو ہے وہ ایک پریکٹس کرنی ہے. لازمی نہیں ہے کہ وہی کویسچن ہوں گے، بٹ موسٹ آف دا چانسز وہی ہوتا ہے کہ وہی کویسچن آگے جو بندہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے. آپ کا ایکسپیرینس ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آپ کو انفارمیشن ہو جائے گی، نالج ہوگا آپ کو کہ آپ نے اس جاب میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے، کیا کیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور پیسے جو ہیں وہ لوگ دیتے ہیں جن کو کچھ آتا نہیں ہے. آپ اتنی تعلیم کر کے اور اس کے بعد بھی آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم لوگ پیسے دے کے ہی کسی کمپنی میں ہمیں ویزا مل جائے، تو میں یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا. آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں، تھوڑی سی جو ہے نا اپنے آپ کو انٹرویوز کے لیے ریڈی کریں. اور ہمیشہ جب بھی آپ اپلائی کرتے ہیں جابس کے لیے، تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف سی وی جو ہے نا، کوئی اگر ای میل ایڈریس ان کو دے دیتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ای میل میں جا کے وہاں ای میل لکھتے کچھ بھی نہیں ہے، بس ان کا جو ہوتا ہے جس کو بھیجنی ہوتی ہے اس کا ای میل ایڈریس ڈال دیتے ہیں اور ساتھ میں سی وی. نہ کوئی سبجیکٹ لکھتے ہیں نہ کچھ اور لکھتے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے موسٹلی کمپنیز میں، اگر یہ کمپنی ہائرنگ کر رہی ہے تو ان کو فار ایگزامپل 100 بندے چاہیے، وہاں 1000-1500 لوگ اپلائی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جن کا سبجیکٹ مینشن نہیں ہوتا تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسکرول ڈاؤن کرتے جاتے ہیں، جس کا ایزیلی سبجیکٹ ریڈیبل ہو تو وہ وہی سی وی جو ہے نا اٹھائیں گے. جیسے کہ لیٹس سپوز کرو کہ سیلز ڈپارٹمنٹ میں ایک مرچنٹائزر کی اگر ویکنسی ہے، تو اگر آپ کی سی وی بہت اچھی ہے، آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے، لیکن آپ ای میل میں جو ہے نا اور کچھ لکھا ہی نہیں ہے، ایون کہ آپ نے سبجیکٹ ہی نہیں لکھا، تو آپ نے اپلائی کر دیا اور آپ اوپر سے یہی کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی رپلائی آیا ہی نہیں ہے. تو رپلائی میرے بھائی کیسے آئے گا کہ جیسا میں نے کہا، آپ نے سبجیکٹ بہت ضروری ہوتا ہے. کسی بھی جاب کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں سبجیکٹ میں لکھا کریں. سیلز ایگزیکٹو ہے، مرچنٹائزر ہے، ایون ریسٹورنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں، شیف کے لیے کام کر رہے ہیں. شیف میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں. فرنٹ آف ہاؤس، جیسے ریسٹورنٹ میں فرنٹ آف ہاؤس پوزیشن بہت ساری ہوتی ہیں، مینیجر، اسسٹنٹ مینیجر، ایسے سرورز آتے ہیں، سپروائزر آتے ہیں. تو وہ آپ نے اگر کام کیا ہوا ہے لیکن آپ نے بتایا نہیں ہے سبجیکٹ میں، تو ہر کمپنی اتنا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے اس دور میں کہ وہ آپ کو آپ کی سی وی 1 by 1 چیک کریں گے. تو یہ ہو گیا. آپ جو ہے سی وی کو ایک پراپر فارمیٹ میں بنائیں، ٹھیک ہے، جو پروفیشنل فارمیٹ ہے اس میں بنائیں. جب بھی آپ سی وی کو کسی ای میل ایڈریس پہ سینڈ کریں تو اس میں پراپر جو ہے سبجیکٹ لکھیں، جس پوزیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، جس کمپنی کے کنسرن پوزیشن والے بندے کو آپ وہ جو فارورڈ کر رہے ہیں سی وی، تو اس کو باقاعدہ مخاطب کر کے اس کو جو گوگل سے ہے وہ پوری آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کمپنی میں جب اپلائی کرتے ہیں تو اپلائی کیسے کیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے. بہت ایزی ہے. آپ کنسرن بندے کو مینشن کر کے اس کے نیچے دو تین لائنیں ایسی لکھیں کہ اگلا بندہ یہ جب آپ کی سی وی، آپ کی ای میل اوپن کرے گا تو وہ اس کو یہ لگے کہ ایک پروفیشنل بندہ ہمارے پاس اپلائی کر رہا ہے. تو یہ نہیں کہ ایک دفعہ بس اٹیچ کر دی سی وی اور آپ نے لکھا کچھ نہیں، ایون سبجیکٹ بھی آپ نے کچھ نہیں لکھا، تو کون دیکھے گا آپ کی سی وی. تو کائنڈلی یہ پروسیس کریں. اور جو اگر انٹرویو آپ کا سکسیزفل رہتا ہے تو جو بھی آپ کی جو بھی آپ نے جس جاب کے لیے بھی آپ نے اپلائی کیا ہو، تو اگر آپ کا انٹرویو سکسیزفل ہو جاتا ہے تو وہ موسٹلی کمپنیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سیم ٹائم پہ ٹرائل لیتی ہیں.
ٹرائل کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک تو آپ کو بھی فائدہ ہے، کمپنی کو بھی فائدہ ہے. کمپنی آپ کا کام دیکھ لیتی ہے اور آپ کو ایک ٹائم لمٹ دی جاتی ہے، فار ایگزامپل 3 سے 4 گھنٹے، 2 گھنٹے یا 7 گھنٹے، 8 گھنٹے، جتنا ٹائم ہو وہ آپ کو اپنے آپ کو شو کروانا پڑتا ہے اس کمپنی کے سامنے کہ میں کتنا کیپیبل ہوں اس جاب کے لیے. تو اس کے لیے جو ہے آپ کو وہی پھر بات ہوئی کہ ایکسپیرینس اور یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے جس جاب کے لیے آپ جا رہے ہیں. تو یہ ہو گیا آپ کا. اگر ٹرائل انٹرویو کے بعد اگر ٹرائل آپ کا سکسیزفل رہتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے آلموسٹ آپ سمجھیں کہ آپ کی ہائرنگ ہو چکی ہے، کیونکہ وہ آپ کو وہی ایک ٹائم فریم دیں گے کہ ہم آپ کو ایک آفر لیٹر شیئر کریں گے. تو وہ 1 سے 2 دن یا 3 دن کا ٹائم، میکسیمم کمپنیز جو ہے بڑی کمپنیز وہ 1 ویک کا ٹائم دیتی ہیں. تو اس حساب سے آپ کے درمیان جو بات ہو جائے گی وہ اگر انہوں نے جو ٹائم لمٹ دی ہے اگر انہوں نے نہیں بھیجا آپ کو تو آپ فالو بھی کروا سکتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو آپ سے پوچھا جائے گا سیلریز وغیرہ کے بارے میں جب آپ کا ٹرائل یا انٹرویو ہوگا اس کے درمیان. تو جو بھی سیلری ہوگی آپ کو بتا دی جائے گی، آپ کو جاب ڈیوٹیز یہ سب کچھ بتایا جائے گا. تو اگر آپ کا انٹرویو سکسیزفل ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو کچھ دن دیں گے، اس کے بعد آپ کو آفر لیٹر آ جائے گا. اس کے بعد وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کی جوائننگ ڈیٹ. جب بھی آپ جوائن کرنا چاہیں گے وہ آپ ڈیٹ ان کو دیں گے. تو نیکسٹ جو فردر پروسیس جو ہوگا وہ ویزا کا ہوگا. وہ سیم ٹائم پہ ویزا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کون سے ویزے پہ ہیں، تو اس کو ویزا اسٹیٹس جو چینج کرنا ہے یہ وہ. تو یہ تقریباً 1 سے 2 دن کا کام ہے، اور میکسیمم اگر کوئی کمپنی لگائے تو یہ ہفتہ 10 دن تک بات چلی جاتی ہے. بٹ ہفتے کے اندر آپ کا ویزا ایمریٹس آئی ڈی آ جانی چاہیے. اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے اور کچھ باتیں ہیں، جیسے کہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے. اور دوسرا موسٹ امپورٹنٹ بات یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ آپ کسی مامے، چاچے یا کسی دوست پہ ڈیپینڈ کر کے نہ آئیں کہ آپ مطلب کسی نے اگر ویزا کروا دیا آپ کو یا آپ نے خود کروایا ہے، لیکن آپ کہتے ہو کہ یار میں اس سے آ رہا ہوں. ذہنی طور پہ آپ نے یہ نہیں اپنے آپ کو کہنا کہ میرا ماما، چاچا، کوئی دوست ہے وہ کروا دے گا. آپ اپنا کانفیڈنس اور اس پہ آئیں کہ آپ نے اپلائی کیا ہو پہلے سے. آپ کی ویزا، آپ کی جو سی وی ہے نا وہ کافی کمپنیز کے پاس آلریڈی موجود ہو. تو جب آپ آئیں تو پہلے ویک 10 دن کے اندر آپ کے انٹرویوز ہونا سٹارٹ ہو جائیں. تو یہ طریقہ سب سے بیسٹ ہے. اور اس سے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی کویسچن ہے تو آپ کامنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں. جو بھی ہیلپ ہوگی، جو بھی آگے کا کوئی بھی طریقہ ہوگا جہاں آپ کو کوئی مشکل ہو رہی ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں سب کو آل دا بیسٹ بولوں گا جو بھی دبئی آنا چاہتے ہیں جاب کے لیے. وہ پروفیشنل جن کو طریقہ نہیں پتہ، آئی تھنک اس ویڈیو سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی. اور جو بھی کویسچن ہوگا میں اس کا آپ کو رپلائی کروں گا. والسلام.